قاضی صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ پہلے تو ہمیں خود اپنے اندر کے گھر کے حالات کو بہتر کرنا چاہیے، تو لیکن آپ تو یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہاں پہ تو اب بلوچستان میں پاکستان کا نام لینا بھی کافی مشکل ہو چکا ہے۔ اس صورتحال میں آپ کیا مشورہ دیں گے کہ کس طریقے سے وہاں پہ جو ناراض نوجوان ہیں ان کو کیسے منایا جائے؟ پاکستان کو بھی بلوچوں کے ساتھ یعنی اپنے بھائی سمجھ کر اور اپنے برابر کا حصہ دے، بلکہ میں تو کہتا ہوں جی بلوچستان کے بغیر پاکستان کا کیا تصور ہے؟ آپ ذرا نقشے میں سے بلوچستان کو ہٹا دیں تو کتنا پاکستان رہ جاتا ہے؟ اس کی کیا حیثیت ہے؟ ہماری جو جغرافیائی محل وقوع ہے، ہماری جو اسٹریٹجک اہمیت ہے، جو گلف کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اور اس کے یہ سب جو ہے بلوچستان کے ساحل کی وجہ سے اور بلوچستان کے ایریا کی وجہ سے اور اس کی وسعت کی وجہ سے کہ پاکستان ہے۔ میں سمجھتا ہوں جی کہ بلوچوں کو سر پر بٹھانے کی ضرورت ہے، یعنی بلوچوں کو بھی پختونوں کو بھی ان کو سر پر بٹھانے کی اور ان کی نازبرداریاں اور ان کی ہر چیز تسلیم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر چیز تسلیم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جی زبانی کلامی باتوں سے نہیں ہو سکتا۔ ہر چیز کا میرا مطلب یہ نہیں ہے یعنی کہ یعنی جو بھی ان کی جائز مطالبات ہیں پورے کریں جی، اور ان کے مطالبات پورے کرنے۔ قاضی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے بغیر پاکستان کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہم اس وقت بات کرتے ہیں بلوچستان کے سابق چیف منسٹر جناب اختر مینگل صاحب سے، ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم اختر مینگل صاحب۔ السلام علیکم محمد صاحب۔ اختر مینگل صاحب، قاضی حسین احمد صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے بغیر پاکستان کا کوئی تصور نہیں ہے، اور بلوچستان کے جو لوگ ہیں ان کو ہمیں اپنے سر پہ بٹھانا چاہیے۔ تو آپ کچھ قاضی صاحب کی خدمت میں یا پاکستانی عوام کی خدمت میں کوئی ایسی تجاویز پیش کرنا پسند فرمائیں گے کہ جن کے ذریعے آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں؟ حمید میر صاحب، سب سے پہلے تو شکریہ ادا کروں گا کہ متواتر کئی دنوں سے آپ نے بلوچستان کے ایشو کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے جی، اور قاضی صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا جن الفاظوں سے انہوں نے بلوچستان کے مسائل کو حل کرنے کی تجاویزیں دی ہیں۔ لیکن حمید صاحب، یہ حقیقت اپنی جگہ پر ہے کہ وہ جو صاحب اقتدار لوگ ہیں، کاش وہ بھی ان کی سوچ بھی کچھ اس طرح ہوتی تو شاید آج بلوچستان کے حالات اس میچ پر نہ پہنچتے۔ قاضی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کی ٹیبل پہ ہم آ سکتے ہیں، لیکن پہلے آپ کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کریں، ایف سی اور فوج کو بلوچستان سے نکالیں، لاپتہ افراد کو بازیاب کریں، اور جن لوگوں کی مسخ شدہ لاشیں پھینکی ان کے قاتلوں کے خلاف کوئی کارروائی کریں۔ یہ پاسبل ہے؟ ویسے جی اس وقت پاسبل ہے جبکہ ان کو اعتماد ہو جائے، جو حکمران طبقہ ہے، کہ یہ واقعی اس ملک کو ایک مسلمان کے طور پر چلانا چاہتے ہیں اور ہم اس ملک کے برابر کے شہری ہیں، اس وقت یہ ممکن ہے۔ جب تک یہ اعتماد بحال ہے، کانفیڈنس بلڈنگ میجر، اس کے لیے تو یعنی اگر وہ موجود ہوتی کوئی کانفیڈنس تو فوج وہاں کیوں ہوتی، فوج کیوں تعینات ہوتی؟ یہ میں تو سمجھتا ہوں جی بغیر کسی شرط کے غیر مشروط طور پر یہ ہمیں فورس کا استعمال بند کر دینا چاہیے اور محبت کا کوئی دروازہ کھولنا چاہیے۔ قاضی صاحب، یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ جو بلوچ نیشنلسٹ ہیں یا بلوچ نوجوان ہیں انڈیا سے پیسے اور اسلحہ لے کے لڑ رہے ہیں، اس الزام کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ویسے جی ہم جانتے ہیں کہ بلوچ مسلمان ہیں جی، اور اسلام کی خاطر قربانی دینا چاہتے ہیں اور جانتے ہیں۔ ان کا جو تصور خود علامہ اقبال نے پیش کیا بلوچ کا، بڈھے بلوچ کی نصیحت آپ نے دیکھی ہوگی، بالکل۔ اس میں وہ کہتے ہیں دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ یہ وہی نظم ہے جس میں کہا کہ غیرت ہے بڑی چیز جہانی تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاجی سر دارا، اور یعنی جس میں بڈھے بلوچ کی نصیحت اس کا نام ہے نظم کا، اور جس میں انہوں نے بلوچ کی ایک اصل جو کریکٹر ہے اس کی نقشہ گری کی۔ یہ بلوچ کو وہاں سے لے کر اس طرح سے سیکولر نیشنلسٹ کہ وہ امریکہ کے ہاتھ میں کھیلے، وہ بھارت کے ہاتھ میں کھیلے، کس نے بنایا؟ کس رویے نے ان کو یہ اس مقام پر وہ اتار دیا؟ میں کہتا ہوں جی اس سے بالاتر ہونے کا راستہ یہی ہے، اس کی اسلامیت کو ابھارا جائے، نظریہ پاکستان اسلام کو ابھارا جائے، اور نام کا اسلام نہیں، کیونکہ جب ہم صرف زبانی کلامی اسلام کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں کہتے ہیں جی آپ اسلام کے نام پہ
پنجابی ہمیں لوٹ رہے ہیں. تو یہ نام کا اسلام نہیں، عدل، انصاف، احسان اور دوسرے جو کمزور ہے اس کو اوپر اٹھانے کی پالیسی اور محبت اور پیار، اس کی ضرورت ہے. اس کے نتیجے میں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کو فتح کر لیا تھا اور ساری دنیا کو اسلام کے دائرے میں شامل کر دیا تھا.